اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے عزیز دوستو، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ آپ کو خوش رکھے، شاد و آباد رکھے۔ میرے پیارے بھائیوں، میری پیاری بہنوں، آج میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ کتا دروازے پر کیوں روتا ہے، بلی گھر میں کیوں روتی ہے، اس کی وجہ کیا ہے۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ کتا جب روتا ہے تو گھر میں لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، گاؤں میں محلے میں جھگڑا ہو جاتا ہے، محلے میں چوری ہونے والی ہوتی ہے، گاؤں میں چوری ہونے والی ہوتی ہے، تب کتا روتا ہے، گھر میں جھگڑا ہونے والا ہوتا ہے تب بلی روتی ہے۔ تو یہ کیوں روتے ہیں، اس کی وجہ میں آپ کو بتانے والا ہوں۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے، بلکہ اس کے علاوہ جو وجہ ہیں وہ میں آپ کے سامنے، جو صحیح باتیں ہیں جو کتابوں میں بیان کی گئی ہیں، وہ آپ کے سامنے رکھنے والا ہوں۔ آج اس چیز سے بھی آپ آشنا ہو جائیں گے، باخبر ہو جائیں گے یہ کتا کیوں روتا ہے، بلی کیوں روتی ہے۔ ایک تو یہ بات آپ کو میں بتاؤں گا، اور دوسری بات یہ بتاؤں گا کہ کتا کس چیز سے بنایا گیا اور کس وقت بنایا گیا اور کیوں بنایا گیا، یہ چیز میں آپ کو بتاؤں گا۔ تو کتا کیوں روتا ہے، اس سے پہلے میں کتا بنانے کے بارے میں آیا ہے کتابوں کے اندر کہ کتا کیوں بنایا گیا، کس چیز سے بنایا گیا، وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روح البیان کے اندر لکھا ہوا ہے، صاحب روح البیان لکھتے ہیں کہ کتا جو بنایا گیا ہے وہ شیطان لعین، شیطان مردود کے تھوک سے بنایا گیا۔ کس وقت بنایا گیا؟ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کا پتلہ مبارک بنایا، پتلا بن کر تیار ہو گیا۔ جب پتلا تیار ہو گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو۔ تمام فرشتوں نے سجدہ کیا، مگر ابلیس نے انکار کر دیا اور کافر ہو گیا، اس نے سجدہ نہیں کیا۔ اللہ نے اس کا ذکر قرآن میں فرمایا، وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ۔ اللہ نے فرمایا، تمام فرشتوں سے فرمایا کہ آدم کو سجدہ کرو، آدم کو سجدہ کرو۔ تمام فرشتوں نے سجدہ کیا، الا ابلیس، مگر ابلیس نے نہیں کیا۔ فسجدوا، تمام فرشتوں نے سجدہ کیا، الا ابلیس، مگر ابلیس نے نہیں کیا۔ ابا واستکبر وکان من الکافرین، اس نے انکار کیا اور کافروں میں سے ہو گیا۔ میرے عزیزو، جب حضرت آدم علیہ السلام کا پتلہ مبارک کا بن گیا، تیار ہو گیا، تو شیطان لعین نے حسد کیا۔ ابلیس حسد کی آگ میں جلنے لگا، تو اس نے حسد میں آ کر شیطان نے، لعین نے، مردود نے، جس کو شیطان قرار دے دیا گیا تھا، ابلیس قرار دے دیا گیا، لعین قرار دے دیا گیا، ملعون قرار دے دیا گیا، تو اس نے حسد میں حضرت آدم علیہ السلام کے پتلے پر تھوک ڈال دیا، تھوک دیا۔ پھر اللہ نے حضرت جبریل سے فرمایا، اے جبریل جاؤ اور جا کر حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا بن گیا ہے، وہاں جائیے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کے پتلے کے قریب حضرت جبریل آئے، عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ میں حاضر آ گیا ہوں، اب کیا کرنا ہے؟ اللہ نے فرمایا، شیطان مردود نے حضرت آدم علیہ السلام کے پتلے مبارکہ پر تھوک دیا ہے، تھوک ڈال دیا ہے، اس تھوک کو اٹھا لو وہاں سے۔ وہ مٹی اٹھا لی گئی، حضرت جبریل نے اس مٹی کو اٹھا لیا جہاں تھوکا تھا۔ پھر حضرت جبریل عرض کرتے ہیں کہ اے پروردگار اب کیا کیا جائے؟ تو اللہ نے فرمایا، اس مٹی کا کتا بنا دو۔ تو حضرت جبریل نے اس مٹی کا کتا بنا دیا۔ اب کتا جو ہے انسان سے محبت اس لیے کرتا ہے کہ وہ حضرت آدم کی مٹی سے بنا ہوا ہے، آدم سے اس کو نسبت ہے، آدمی سے اس کو نسبت ہے، اس لیے کہ وہ حضرت آدم کی مٹی سے بنا ہوا ہے۔ اور وہ اس کا تھوک ناپاک اس لیے ہے کہ وہ شیطان کے جو شیطان نے تھوکا تھا اس تھوک سے بنا ہوا ہے۔ اب وہ تھوک اور مٹی دونوں شامل ہیں، تو مٹی سے بنا ہے اس لیے تو وہ انسان سے محبت کرتا ہے، اور ناپاک اس لیے کہ شیطان کا تھوک اس میں شامل ہے۔ اس لیے یہ آتا ہے کتابوں کے اندر کہ اگر شیطان کا تھوک گھر میں گر جائے، اس کی رال گھر میں گر جائے، تو اس گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے ہیں۔ ہاں، اب کتے کا پالنا منع ہے، اسلام میں ممانعت ہے،
نہیں پالنا چاہیے۔ ہاں اگر آپ کے پاس مال و اسباب ہے، زیادہ ذخیرہ ہے، زیادہ آپ کے پاس مال ہے، چوروں کا خطرہ ہے، تو آپ چوروں مال کی حفاظت کے لیے، مال کی رکھوالی کے لیے، پیسے کی رکھوالی کے لیے، اپنی رکھوالی کے لیے کتے کو پال سکتے ہیں۔ کتا، لیکن پالنے کی صورت یہ کہ کتے کو گھر سے باہر رکھیں، باہر ہی اس کو چارہ پانی دے دیں۔ کوئی کتا بھوکا ہے تو آپ گھر کے باہر ہی اس کو چارہ پانی دے سکتے ہیں، جو اس کی غذا ہے وہ اس کو کھانے کے لیے دے سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو میرے عزیزو، یہ تو بنانے کی بات میں نے آپ کو بتا دی۔ اب کتا روتا کیوں ہے یہ بتاتا ہوں۔ میرے عزیزو، جو گھر میں بلائیں ہوتی ہیں، مصیبتیں ہوتی ہیں، جو دنیا میں زمینی آسمانی بلائیں ہوتی ہیں، وبائیں ہوتی ہیں، وہ جانوروں کو دکھائی دیتی ہیں۔ اور جب اذان ہوتی ہے تو کتابوں میں آیا ہے، حدیث پاک میں آیا ہے کہ شیطان مردود ریح خارج کرتا ہوا بھاگتا نظر آتا ہے۔ اور وہ کس کو نظر آتا ہے؟ جانوروں کو نظر آتا ہے۔ جانوروں میں کتا بھی ہے، کتوں کو نظر آتا ہے، بلیوں کو نظر آتا ہے، دوسرے جانوروں کو بھی شیطان دکھتا ہے، جانوروں کو نظر آتا ہے۔ بلائیں، مصیبتیں، وبائیں، شیطان لعین مردود اذان کی آواز سن کر بہت میلوں دور بھاگتا ہوا نظر آتا ہے، 36 میل دور بھاگ جاتا ہے، جہاں تک بھی اذان کی آواز اس کے کانوں میں پہنچتی ہے وہاں تک وہ بھاگتا ہوا نظر آتا ہے۔ جب یہ کتا اس کو بھاگتا ہوا دیکھتا ہے، یہ بلائیں، وبائیں، مصیبتیں اور یہ یعنی شیطان مردود بھاگتا ہوا اس کو دکھتا ہے، تو کتا اس لیے بھونکتا ہے، کتا اس لیے بولتا ہے۔ اذان کے وقت خاص کر بولتا ہوا آپ نے کتا دیکھا ہوگا۔ تو اذان جب ہوتی ہے تو شیطان بھاگتا ہے، تو بھاگتا ہوا کتے کو دکھتا ہے، تو کتا اس لیے بولا کرتا ہے۔ اور بلی بھی اس لیے بولا کرتی ہے کہ اس کو آفتیں، بلائیں، مصیبتیں نظر آتی ہیں۔ بلکہ یہ کوئی وجہ نہیں ہے کہ بولے گی بلی تو گھر میں لڑائی ہوگی، کتا بولے گا تو محلے میں جھگڑا ہوگا۔ بس بولنے کی یہی وجہ ہے، جو دو باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، یہی اس کا ریزن ہے، یہی اس کی وجہ ہے۔ بس نالج آپ کی جانکاری میں نے ڈال دی، یہ جانکاری آپ کو دی ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، کل ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ السلام علیکم۔